کاشف عباسی کے ساتھ ابھی آپ دیکھ رہے تھے عمران خان صاحب کا انٹرویو CNN کے ساتھ، جس میں ان سے پوچھا گیا کہ رجیم چینج آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہوئی. اس کے جواب آپ نے سنے. انہوں نے کہا کہ بیک بینچرز جو کہ جن کے بارے میں عموماً یہ کہا جائے اگر کہ وہ غیر اہم پارلیمنٹیرینز تھے، ان سے کیوں ملاقاتیں کی، اور ڈونلڈ لو کا جو سائفر تھا اس کے بارے میں بھی عمران خان صاحب نے بات کی. خیر اب چلتے ہیں لانگ مارچ کی طرف. عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. 25 تاریخ دی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ اس تاریخ کو لانگ مارچ کیا جائے گا. اسلام آباد آئیں گے وہ پشاور سے، اور شاہراہ جو کشمیر ہائی وے، جو شری نگر ہائی وے جس کا نام رکھا گیا ہے، اس پر اکٹھے ہوں گے. لیکن حکومت کی جانب سے بھی پلانز ہیں. KP سے کسی کو یہاں آنے شاید نہ دیا جائے، یہ بھی پلان کا حصہ بتایا جا رہا ہے. JLM کا پل بند کر دیا جائے گا، وہاں سے GT روڈ کی اس طرف سے بھی لوگوں کو شاید یہاں نہ آنے دیا جائے گا. کیا کریک ڈاؤن کرے گی حکومت؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس وقت کہ کیا ہوگا، حکومت کیا کرے گی. حکومت کی جانب سے بیانات کیا آ رہے ہیں پہلے وہ سن لیجئے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا لانگ مارچ کے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا کہا، ذرا سنیے. بنیادی فیصلے تمام جماعتوں کے سربراہ مل کے کرتے ہیں. اگر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دینا، میں انشاءاللہ تعالی ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دوں گا. اگر یہ خونی مارچ کا اعلان کر کے آئیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ان کو آنے دیا جائے گا تو یہ ان کی بھول ہے. حکومت کی جانب سے جو پوسچرنگ ہو رہی ہے، وہ تو پوسچرنگ یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیا جائے گا. اگر یہ فیصلہ ہو گیا، ظاہر ہے یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے کہ وہ اس کو مینج کیسے کرنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی چند عرصہ پہلے ہی بلاول صاحب لانگ مارچ کر کے آئے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے سال میں لانگ مارچ کیا، دھرنا دیا اسلام آباد میں. اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت کی پالیسی بڑے واضح تھی. ظاہر ہے یہ پاکستانی پولیٹکس ہے. یہاں پر جب آپ ڈیوائیڈ کی اس سائیڈ پر ہوں تو آپ کا پوزیشن کچھ اور ہوتا ہے، جب آپ تقسیم کی اس سائیڈ پر یا ڈیوائیڈ کی اس سائیڈ پر ہوں تو پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے. یہاں پر بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں چیزیں. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرے دل کی مرضی عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے. کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیے. جس قسم کی گھٹیا سیاست کر رہا ہے، جس طرح کی وہ گھٹیا زبان بول رہا ہے، میرے دل کی مرضی مجھے تو بالکل اس آدمی کو جو ہے وہ اسی سیل میں بند کرنا چاہیے جہاں پہ انہوں نے مجھے بند کیا تھا. اس کا 3 دن میں جو ہے نا اس کی سیاسی سیاست جو ہے وہ نکل جائے گی. سو یہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب. اب مسئلہ یہ کہ اٹس اے گیم آف چیس. اٹر کنفیوژن اس وقت اگر کہا جائے کہ بہت کنفیوژن ہے دونوں کیمپس میں، کم از کم اس کیمپ میں یہ لارجر کیمپ ہے کہ کیا کرنا ہے. کبھی آواز آتی ہے کہ حکومت ختم کی جائے گی، الیکشنز کرائے جائیں گے. پھر شام کو، اور یہ صبح آواز آتی ہے، شام کو آواز آتی ہے، اور کچھ لوگوں سے جب بات ہوتی ہے نون لیگ کے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں جی دوپہر تک ہمیں کہا جا رہا تھا کہ حکومت ختم کرنی ہے، الیکشنز میں جانا ہے. کہتا ہے شام کو خبر آئی کہ اب حکومت ختم نہیں کرنی، ٹائم پورا کرنا ہے. کہتے ہیں اب آگے سے انہوں نے کہا کہ 12:30 رات کو کیا خبر آئے گی میں نہیں بتا سکتا، لیکن اب تک کی خبر یہ ہے. اس طرح پوزیشنز روز بروز بدل رہی ہیں کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. اس سارے پہ الیکشنز کا پریشر تو ہے. عمران خان صاحب کس حد تک پریشر ڈال پائیں گے الیکشنز کروانے کے لیے، یہ ایک بڑا سوال ہے اس وقت. مریم نواز شریف صاحبہ تو بڑے کلیئرلی یہ اعلان کر چکی ہیں کہ ہمیں یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے. سوال انہوں نے اپنی لوگوں سے بھی پوچھا کہ کیا الیکشنز کروانے چاہیے یا نہیں. کیا کہا مریم صاحبہ نے، ذرا سنیں. عمران خان کی ہوئی تباہی بربادی کا ٹوکرا مسلم لیگ نون کو اپنے سر رکھنے کی ضرورت ہے. حکومت میں رہنا چاہیے یا حکومت چھوڑ دینی چاہیے. عمران خان جیسی حکومت کو جو روز لوگوں پر مہنگائی کا طوفان ٹوٹے، اس حکومت کو خیر آباد کہنا بہتر ہے. اور عوام کے میدان میں آ جاؤ. میرے پاکستانیوں مجھے ایک بات بتاؤ، نواز شریف اگر آپ کی خاطر حکومت چھوڑتا ہے تو پھر آئندہ 5 سال اس کو ملک کو درست کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی دو گے؟ یہ ایک اور تقسیم ودن PMLN بھی ہے. مریم نواز کیمپ یہ سمجھتا ہے کہ الیکشنز میں جانا چاہیے. شہباز شریف کیمپ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں حکومت پوری کرنی چاہیے. اور وہ زرداری صاحب ان کو تھوڑا کانفیڈنس بھی دے رہے ہیں. وہ زرداری صاحب کو اتحادی کا کہہ کر سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیکھیں اتحادیوں سے مل کر فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اتحادی یہ کہتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ ابھی تک جو 5 ہفتے 5.5 ہفتے کی حکومت انہوں نے چلائی ہے وہ فیصلے نہیں کر پائے. وہ ایک
برے وزیر اعظم کی حیثیت سے یاد رکھے جائیں گے. ان کا ایک ٹریک ریکارڈ تھا جس کے بارے میں مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے, گو گیٹر ہیں, ڈوئر ہیں. لیکن پچھلے 5 ہفتے میں یہ سارا جو امیج تھا شہباز شریف صاحب کا, وہ امیج بہت حد تک متاثر ہوا ہے, جس کی وجہ سے ان کا خیال ہے کہ اگر اس وقت حکومت گئی تو شاید وہ دوبارہ وزیر اعظم بننے کا جو ان کا کلیم ہے وہ پورا نہ کر سکیں. ہمارے ساتھ علی نواز اوان صاحب پشاور سے ہیں, بہت شکریہ علی اوان صاحب. اور ہمارے ساتھ طلال چودھری صاحب موجود ہیں. طلال چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگر اجازت طلال چودھری صاحب سے شروع کرتا ہوں. طلال چودھری صاحب, روز بروز صورتحال بدل رہی ہے, ہر تھوڑی دیر بعد خبر بدل جاتی ہے. اس وقت آپ حکومت پوری کر رہے ہیں یا الیکشنز کروا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, اور یہ بحث چل رہی تھی نو ٹرم یا فل ٹرم. سو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ فل ٹرم, اور اس کے بہت سارے محرکات ہیں. اس وقت پاکستان کی ریاست اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کو چھوڑ کر الیکشن میں چلے جائیں. پاکستان کی اکانومی اس وقت اس حالت میں ہے کہ پاکستان کے استحکام کا معاملہ ہے. سو اس موقع پر فوری طور پر چھوڑ کر, ہماری خواہش تو تھی, اور آپ نے ٹھیک کہا ہے, مریم نواز صاحبہ تو چاہتی ہیں بے شک ہر دوسرے دن الیکشن ہو. وہ عوامی لیڈر ہیں اور وہ تو عوام میں جانے سے ان کی پہلی پریفرنس ہی یہ ہے. مگر ریاست کے اس وقت جو ہم سے مانگ رہی ہے, یا ریاست کی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ اس کو پاکستان کی اکانومی اور حالات کو سٹیبلائز کیا جائے, نہیں تو یہ اس حد تک گر جائے گی کہ آنے والی حکومت 2/3 بھی میجورٹی ہو تو نہیں چلا سکے گی. سو فیصلہ یہ ہوا ہے فل ٹرم چلائی جائے گی یہ حکومت. اور یہ فیصلہ دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے تک چلتا ہے. بیکاز میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں, یہ دوبارہ اس کی میٹنگ نہیں ہوگی. اس کی میٹنگ اب دوبارہ جو ہے یہ اگلے اگست میں ہی ہوگی, اس سے پہلے نہیں ہوگی. فل ٹرم چلایا جائے گا, ایک دن کی بھی اب کمی نہیں ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ گارنٹیز آپ کی پارٹی اور آپ کی حکومت مانگ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ سے کہ اگر کرنا ہے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں آئیں, ہمارا وزن اٹھائیں, ہماری بار اٹھائیں. اور ادھر سے جب یہ مشکل تھی آپ کا فیصلہ کرنے میں کہ اگر ہم مشکل فیصلے کر لیں اور آگے سے مہینے بعد 2 مہینے بعد حکومت گر جائے تو پھر مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے اس حکومت کو چلانا, اور تمام تر سیاسی قیمت ادا کرنے کے بعد اگر حکومت چلی گئی تو پھر الیکشن بہت مشکل ہو جائے گا. یہ بات بھی آپ کے اندر بہت تفصیل سے ڈسکس ہوئی ہے. طلال صاحب. کاشف صاحب مجھے یہ بتائیے, یہ میرا بوجھ نہیں ہے, یہ پاکستان, یہ نااہلیت کا بوجھ ہے عمران خان کا, اور اس وقت ریاست پاکستان کو ضرورت ہے کہ اس پر جو بوجھ پڑا ہے وہ مل کر اٹھایا جائے. سو پی ایم ایل این اس کی دیکھیں, میں ایک چیز بتا دوں طلال صاحب, یہ بات آپ کی شاید کسی زاویے سے ٹھیک بھی ہو. دیکھیں, آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا, انہوں نے کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں جو پچھلی حکومت جتنی دفعہ ریویو ہوا اس سے پہلے فروری آخری موقع تھا, اسٹیٹ بینک کا قانون پاس کر کے گئے کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی, جو انہوں نے مانگا وہ کر کے جاتے تھے, اور آئی ایم ایف ان کی بات مان کے وہ ٹرانچ ان کو یا پیسے ان کو دے دیا کرتی تھی جسے چلتی. آپ نے صرف ایک کام کرنا, جو ان کی ڈیمانڈز اب تک لکھی ہوئی ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں سبسڈیز ختم کریں, وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ سبسڈیز آپ نے ختم کرنی ہے کیونکہ آپ کی معیشت سبسڈیز کی متحمل نہیں ہو سکتی. آپ نے سبسڈی ختم کرنی ہے, پیٹرول مہنگا کرنا ہے, بجلی مہنگی کرنی ہے, گیس مہنگی کرنی ہے, آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, انہوں نے پیسے دینے ہیں, اس کے ساتھ ہی آپ کے بانڈز اور دوسرے جو ڈونرز ہیں ان کے پیسے آ جائیں گے, معیشت چل پڑے گی. سو یہ بھی ایک تھوڑی سی, میں اگر کہوں کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی تباہی بربادی کی وجہ سے ہمارے مشکل فیصلے, یہ مشکل فیصلہ تو آپ کو آنے سے پہلے پتا تھا کہ آپ نے کرنا ہے. یہ تو اس حکومت نے بھی کرنا تھا, اس مئی میں سب کو پتا تھا یہ فیصلہ کرنا ہے جو بھی حکومت میں ہوگا. کاشف صاحب بالکل فیصلہ کرنا تھا اور کرنا چاہیے, مگر اس کے ساتھ ہم اکیلے سٹیک ہولڈر نہیں ہیں اس ریاست کے, پاکستان کے. ہاں, اس میں اور بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہمارے اتحادیوں سمیت ہیں, تو سب کو آن بورڈ لینا ضروری ہے, اور ہمارے پورے کام کرنے کی ہمارے پیچھے لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے, اداروں کو کھڑے ہونا چاہیے. ہم اپنی ذات کے لیے تو ہمارے بیسٹ سوٹ یہ کرتا ہے کہ الیکشن میں چلے جائیں, مگر ریاست کے لیے ہم یہ حکومت چلا رہے ہیں کیونکہ ریاست پاکستان اس وقت متحمل نہیں ہو سکتی کہ اس کو چھوڑ کر الیکشن میں جایا جائے. اس کی اکانومی شاید
डूब जाए। सो डूबता पाकिस्तान। सर वैसे जाने देना तलाल साहब, मेरी बात सुने, माफी चाहता हूं, देखें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये भी कहा गया आप लोगों से कि आप इलेक्शंस में जाएं, जो केयर टेकर सेटअप आएगा वो मुश्किल फैसले कर लेगा, उसका वजन किसी सियासी जमात को उठाना नहीं पड़ेगा और मईशत दोबारा उस रास्ते पे चल पड़ेगी जिस रास्ते पे वो उसको चलाना चाहिए। सो ये बहुत सारी चीजें, मेरा ख्याल है कि क्योंकि माशी चीजें मैं अमूमन उनके अंदर नहीं जाता, लेकिन जो फैसले हैं उन फैसलों की वजह, उन फैसलों का बैकग्राउंड और उस फैसले में क्या करना है वो सारों को पता है। ये आपको भी बताया गया है, ये उनको भी पता था जो पेट्रोल बिजली कम कर गए कि ये आईएमएफ मानेगा नहीं, क्योंकि आईएमएफ की टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत क्लियर है। काशिफ साहब, इस वक्त अगर मौजूदा कोलेशन और पीएमएलएन की टीम से ये मईशत या पाकिस्तान मुस्तहकम ना हुआ या स्टेबल ना हुआ, तो पाकिस्तान में ये इस बात पर लोग मुत्फिक हैं कि फिर इंटरिम गवर्नमेंट या कोई और चॉइस नहीं कर सकती। सो इस वक्त अगर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी 1.5, 2, 3 महीने की, उससे कौन बात करेगा? उसको तो 2 रुपए कोई नहीं देगा। देखें, मैं फिर एक बात आपको बता दूं सर, इसमें गुफ्तगू नहीं करनी आईएमएफ से। आईएमएफ ने की टर्म्स हैं, उन टर्म्स को पूरा करना है। आईएमएफ का कोई नई, आपने देखिए नया अग्रीमेंट करना हो ना आईएमएफ से, वो हुकूमत के साथ करते हैं, केयर टेकर के साथ नहीं करते। ये नया अग्रीमेंट नहीं है, एक प्रोग्राम रुका हुआ है, कुछ काम करने हैं, उसके बाद प्रोग्राम चालू हो जाएगा। गुजार देखिए, आईएमएफ एक साइड पे है, क्या इन्वेस्टर जो है तब इन्वेस्ट करेगा अगर कोई 1.5 महीने 2 महीने की हुकूमत हो? नहीं करेगा। कौन पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जब एक उनको पता हो एक स्टेबल गवर्नमेंट 1.5 साल के लिए मौजूद है, एक ऐसी पॉलिसीज हम बनाकर जाएंगे जो अगली हुकूमत भी चलाएगी। हम एक ऐसा चार्टर और ऐसी पॉलिसीज लेके आए जो भी हुकूमत में आए वो चलाए। ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान के गरीब आदमी का मामला है। ये मेरा और उसके किसी सियासत का पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं कि गरीब का चूल्हा बंद कर दें, उसकी आटा चीनी बंद कर दें, उसके लिए डॉलर 400 रुपए का कर दें अपनी सियासत की खातर। ये बात ठीक है, लेकिन यही तो फैसले करने थे, सबको पता था ये फैसले करने कर लिए। आपके ना फैसला करने की वजह से डॉलर 200 रुपए का हो गया, ये भी आपको पता है। फैसला ये भी आ जाए, इसको आप मसला, ये हमारी पॉलिटिक्स में मईशत के ऊपर बहुत बयानबाजी होती है। पैर खुल गया, इंशाल्लाह काम करांगे। बनने किन्ने सना दस अली अवान साहब दसेंगे। नहीं सर, तुसी दसो ना, आपके राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे थे ना कि हमारे हाथ पांव बांध दिए, किसने बांधे? गुजारिश ये है, ये जो आप देखिए ना, हमारे साथ तमाम रियासती अदारे और रियासती सपोर्ट होनी चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए। मेरी जात का मामला नहीं। मैं क्या सपोर्ट होनी चाहिए? आप चाहते हैं कि आप बिजली महंगी करें, उसमें फौज आपके साथ बैठी हो, आप डॉलर महंगा करें, उसमें फौज आपके साथ बैठ, आप तो कहते थे उनका सियासत से लेना देना कोई नहीं है। कोई मैं फौज को मुतनाज़े चीजें में नहीं लाना चाहता। ये उसका एग्जैक्टली यही काम कर रहे हैं कि मुश्किल फैसलों में हमारे साथ खड़े। और क्या मुश्किल फैसला नहीं है? नहीं, रियासती इदारा सिर्फ फौज नहीं है, ठीक है ना जी। सदर पाकिस्तान मुंह उठाकर, मेरा मतलब है कि वो वजीर आजम के अहकामात को जो आईनी है उसको क्लर्क की तरह उधर फेंक दें। मैं कैसे पाकिस्तान चलाऊं? पैंतरा बदल रहे हैं पंजाब यानी लगे ना, मैं कैबिनेट कैसे बनाऊं? आप कहें कि वो रियासती जितने हमारे ऑर्डिनेंस दूसरी चीजें हैं वो अपने पार्टी के सदर बन जाए, उसके काउंसलर बन जाए आरिफ अलवी, और मैं कहें जी मैं पाकिस्तान चलाऊं और पाकिस्तान का चूल्हा चलाऊं। कमाल करते हैं। ये वो पाकिस्तानी नहीं है, ये सिर्फ तहरीके इंसाफ की है। सो आपका ख्याल है कि जो आपके हाथ पांव बांधे गए हैं, जो आप कहते हैं वो सदर पाकिस्तान ने आपके हाथ पांव बांध दिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। सर एक जवाब दे दें, अली अवान साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आता हूं वापस आपके पास। ये बता दें, लॉन्ग मार्च करने देंगे या नहीं करने देंगे, फैसला क्या हुआ? देखिए काशिफ साहब, सबसे पहली बात तो ये है, अगर ये आईनी तरीके से हमसे राब्ता करेंगे, इजाजत लेंगे, जगह डिसाइड करेंगे, अमनो अमान का डिसीजन करेंगे, जैसे कि बिलावल साहब का हो या JUIF का लॉन्ग मार्च हो जो पिछले हुआ था, बिल्कुल इन्हें उसी तरह डील करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे, कानून को हाथ में लेंगे, बगैर इजाजत के आएंगे, बगैर किसी हम फैसिलिटेट नहीं कर सकेंगे, फिर रोकेंगे। सो फैसला इन्होंने करना है। इनसे पूछें, दरखास्त दी इन्होंने, इनसे पूछें, इन्होंने हमसे कोई बात की? अगर ये बात करेंगे, कानून के अंदर रहेंगे, एहतजाज 126 दिन की बजाय अब इनके पास 426 दिन है, अगले अगस्त तक करें। जी अली नवाज अवान साहब, सबसे पहला आपने पिछले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इमरान खान साहब ने की, फिर आप कहते हैं जी न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहें। आप पहले फैसला तो कर लें, आप क्या चाहते हैं कि वो न्यूट्रल रहें या वो न्यूट्रल ना रहें? सर ये हर दफा ये आप जब दिल करता तो आप कहते हैं न्यूट्रल रहें, जब दिल करता कहते हैं न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है। किस हाल में खुश हैं आप लोग? काशिफ भाई, मुझे आज बहुत ज़बरदस्त एक इंटरेस्टिंग चीज़ का पता चला
کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ساری پاورز ہیں وہ صدر پاکستان کے پاس ہیں اور صدر پاکستان ایکسرسائز کرتے ہیں ساری پاورز, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس لیے نہیں چل سکتا کہ گورنر پنجاب نہیں لگ رہا. ماشاءاللہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ 2 دفعہ میرے خیال طلال بھائی رہے ہیں پارلیمنٹ کا ممبر, اور انہوں نے آج جو یہ منطق دی میرے اوپر سے چلی گئی. یہ جب ہم بات کریں کہ آئی ایم ایف, تو آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ آئی ایم ایف کی ٹرمز ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کے اوپر آپ کو ان کو اوپر پورا ہونا ہوتا ہے. تو آپ کو یاد ہے جب ہم اسٹیٹ بینک کا بل پاس کرا رہے تھے اور جو باقی ان کی ٹرمز پوری کر رہے تھے, تو مجھے بات بتائیں نا, تو اس پر نون لیگ کیا کہہ رہی تھی؟ نون لیگ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ آئی ایم ایف کی غلامی کے اندر چلے گئے, اور جس دن ہماری گورنمنٹ آئی ہم اس لا کو ریووک کریں گے اور ہم آئی ایم ایف سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہیں گے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ایک طرف ان کا کیا ورژن ہے اور دوسری طرف ان کا کیا ورژن ہے. سر لیکن یہ پاکستان انفارچونیٹلی میں علی صاحب ایک سیکنڈ اگر اجازت دیں, ہماری پالیٹکس ہماری ایک سے میں آتا ہوں اس کے اوپر, کیونکہ آپ نے کہا ہماری پالیٹکس میں جواب دے دوں, میں اسی کا جواب دیجیے گا, میں مجھے ایک دو چیزیں کہنے دیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے جی کہ ہماری پالیٹکس ہوتی معیشت کے اوپر, باقی چیزیں تو مطلب کوئی کرپشن بھی آ جائے گی سال, لیکن معیشت پہ ہم پالیٹکس کرتے ہیں. یعنی پیٹرول مہنگا کرنے کوئی بھی گورنمنٹ جائے گی, اگر یہ جب آپ اپوزیشن میں تھے, یہ حکومت میں تھے 2013 سے 18 کے درمیان, سیم کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس, پیٹرول پمپ گرا دیا, مہنگائی کر دی, ڈالر اوپر چلا گیا, اتنا قرضہ بڑھ گیا, دوسری گورنمنٹ آتی ہے پھر وہی کام کرتے ہیں. یعنی یہ جب جا رہے تھے حکومت سے تب انہوں نے کہا آئی ایم ایف کے پاس تو جانا پڑے گا, سب کو پتا تھا اب بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. صرف مسئلہ یہ ہے کہ میں پچھلے دنوں بھی چلا چکا ہوں, میں دوبارہ چلا دوں گا. ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہر وزیر اعظم آ کے کہا تھا جی معیشت تباہ و برباد ہوگی, اور وہ پچھلی حکومت کر کے گئی, ہم ٹھیک کرنے آ رہے ہیں. یہ پچھلے میں خبر 2008 سے آپ کو دکھا دیتا ہوں, تھوڑی دیر میں دکھا دیتا ہوں. اب یہ بتائیں کہ آپ اجازت کیوں نہیں لی ہے علی اوان صاحب؟ اچھا, سب سے پہلے صبح 9 بجے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. کاشف ذرا چلا بھی دیجیے گا اپنے پروگرام کی, ابھی آپ کو بھیج رہا ہوں. ان کے ڈپٹی کمشنر کے پاس اجازت جاتی ہے, وہ صدر پاکستان کے پاس نہیں جاتی ہے, نہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس جاتی ہے. ہم نے ان سے اجازت مانگ لی ہوئی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے, شاید ان کو نہیں پتا, میں تو اس کا تو کچھ نہیں, لٹل نالج از ڈینجرس فار ہیلتھ میں کہتے ہیں. اور کاشف آپ کی بھی ذرا تصحیح کر دوں, جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے, پیٹرول بم پھینکا جا رہا ہے, اس کے اوپر یہ تھا کہ ڈالر کو کیوں نہیں بڑھایا جا رہا. ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ اس وقت 145 کا تھا اور انہوں نے اس کو سبسیڈائز کیا. سر آپ کے بیان سنا دوں, عمران خان صاحب کہتے ہیں جب 1 روپیہ ڈالر اوپر جاتا ہے تو اتنے ارب روپے کا, وہ کس بات پہ کہتے ہیں, ہمارا قرضہ بڑھ جاتا ہے. سر آپ غلط بات کر رہے ہیں, معافی چاہتا ہوں. دوسری طرف وہ کیا تھی کہ پارٹی کے دور کی باتیں ہیں, میں آپ کو پھر یاد کرا دیتا ہوں. دھرنے کی باتیں سے 2000 اس وقت بھائی, تو میری بات تو آپ بعد میں بات کر لیجیے گا, میں اپنی بات تو پوری کر لوں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب نون لیگ کی حکومت آئی تھی 96 روپے کے اوپر ڈالر تھا. آخر میں جب ان کی گورنمنٹ گئی تھی اور ان کا جو آخری سال تھا سالڈار صاحب کا, وہ 105 کے اوپر ڈالر تھا, اور مفتاح اسماعیل نے آ کے اس کو بڑھایا تھا اور کہا تھا کہ ڈار اکنامکس بڑی غلط اکنامکس تھی. آگے چلتے ہیں اس کے اوپر, ہم نے اجازت لے لی ہوئی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دے دیا ہوا ہے. اور مجھے بتائیے کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ فضل الرحمان کے بیان چلائیں جس دن وہ پہلی دفعہ ہمارے پہلے سال کے اندر لانگ مارچ کرنے آ رہے تھے, وہ کیا رہے تھے. اور انہوں نے تو یہ بھی تھریٹ دی تھی کہ میں GHQ چلا جاؤں گا اگر ان کو وہ ان کو ٹھیک لگتا تھا. تو ہم تو ہمیشہ سے پرامن مارچ کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں پرامن رہیں گے, یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. مریم ادھر آئی ہیں, مولانا فضل الرحمان دوبارہ آئے ہیں, شہباز شریف کنٹینر پہ کھڑے ہو کے آئے ہیں, بلاول بھٹو سندھ سے لے کے ادھر تک آ گئے ہیں. اب بتائیں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس طرح بیک ڈور چینل سے آئے ہیں, ان کے ہاتھ پلے ہی کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں جو شہباز سپیڈ کرتے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ صبح وہ 6 بجے اٹھ جاتے ہیں, وہ 6 دن ملک سے باہر رہے, 34 دن کے اندر 5 بار کے دورے کیے, نجی دورے, ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. وہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں سر ٹھیک ہو گیا, اب آپ اس سے چلے گئے, بازی کرتے ہیں. میں آ رہا ہوں طلال صاحب, ایک سیکنڈ. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ طلال چودھری فیصلے کرے گا پاکستان کے؟ شہباز شریف دیکھتا ہے نواز شریف کو, مفتاح دیکھتا ہے اسحاق ڈار کو, طارق فاطمی دیکھتا ہے بلاول بھٹو کو, ان کے کیا فیصلے؟ ٹھیک ہو گیا سر, لیکن ایک سوال کا جواب آپ نے دیا نہیں. نہ کٹو ہیں آپ نے ایک سوال کا جواب, آپ کیا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے یا نان نیوٹرل رہے؟ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, آپ تو یہ کہتے تھے. آپ دیکھیں
نہیں میری بات تو سنیں, کہتے کیا آپ, بالکل اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے پاکستان کی سیاست میں, آپ اچھا سمجھیں کہ برا سمجھیں, اور وہ پازیٹیو رول ہونا چاہیے. کیا اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول ہوتا ہے کہ کسی کے مارچ کو رکوائیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول ہوتا ہے کہ آپ نے ڈالر کی پرائس کیا کرنی ہے, آپ نے پیٹرول کی پرائس کیا کرنی ہے؟ آپ ہمارے آ کے کھڑے ہو جائیں پلیز پلیز. ہماری 2 بندوں کے اوپر حکومت کھڑی ہے, کاف لیگ کے بندے اگر انہوں نے لیٹر دے دیا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. ڈپٹی اقبال کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے, پلیز آپ ہمیں انشورنس دے دیں, اور پلیز ہمیں بتا دیں کہ یہ 2 لوگ ریزائن نہیں کریں گے, ان کے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے, ان کا جو الیکشن ہے وہ لیٹ ہے. تو مجھے بات بتائیں کہ مذاق اڑ رہا ہے پورے پاکستان میں. آپ جو کہتے تھے کہ ہم آئیں گے اور یہ کر دیں گے, ووٹ کو عزت دیں گے, ہم پاکستان کو چینج کر دیں گے, دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے, IMF کو کک مار کے باہر نکال دیں گے, اسٹیٹ بینک کا رول ختم کر دیں گے, وہ کتنے ہو, یاد کرو کتنے ہو. ٹھیک ہو گیا, مجھے ایک بات بتائیں آخری بریک سے پہلے, ہم سے بات کریں. ٹھیک ہو گیا, اور یہ ہمارے پاؤں پڑے ہوئے ہیں, پاؤں پڑے ہوئے ہیں, کاشف بھائی پاؤں پڑے ہوئے ہیں. اچھا, یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کس کا فون آیا تھا پریس کانفرنس کے دوران؟ مجھے نہیں پتا اس چیز کا, مجھے نہیں پتا. میرے کہا طلال چودھری, میں اچھی بات کی تھی طلال چودھری نے پہلے. طلال چودھری کہتا ہے اس کا جواب علی عوان دیں گے, اور جن کو انہوں نے بیچ میں ڈالا ہوا ہے انہی کا فون آیا ہوگا. کن کو ڈالا بیچ میں؟ پوچھے طلال چودھری سے. سر کنوں پایا نا بچ چودھری صاحب؟ کاشف صاحب, میں ان کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں, ایک تو مسئلہ یہ وائنا دا کہ امریکہ تو آزادی لینی ہے تے ایتھے والےاں کو بھی ڈری جاندے ہیں. او بھئی آپ بڑا دل کرے نا, اور نام تو لے لیں, جن کا نام نہیں لے سکتے آزادی آپ نے کیا لینی, کھیت سوا تسی او تکڑے ہو بھئی. تسی تو میرا مطلب مجھے فون نہیں آیا, مجھے پتا نہیں ہے, سیدھی گل کرو کہ کو آزادی لینی ہے. اسی تے کیتی سی نا, کرو. تسی پارٹی بدل لی نا اس تو بعد پارٹی بدل لی نا تسی. کاشف صاحب گزارش یہ ہے, یہ ہماری جیت ہے, ہم نے اس کا سٹینڈ لیا ہے اور ہم نے اس پہ قربانیاں دی ہیں. ہم نے اداروں کو یہ بتایا ہے کہ یہ نہیں اس طرح پاکستان چل سکتا. یہ کہاں سے خان صاحب میرا مطلب اپنی جیت بنا کر بیٹھے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے, ہم پاکستان کے لوگوں کو یہاں تک لے کر آئے ہیں, مگر اس وقت اور انشاءاللہ تعالی اگلا الیکشن جو ہے وہ پچھلے تمام ان چیزوں سے پاک ہوگا جو 70 سال میں ہوتی رہی ہیں. ٹھیک, میں بریک لے لوں ایک, لیکن وہ جو آپ نے کہا نا کہ ہماری جیت ہے, وہ جیت آپ کی ہے بھی, لیکن پھر یہ کام سارا کیسے آپ نے کیا وہ بھی خیر جانے دیں, بات جائے نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد کہ اگلے 2 دن کا منظرنامہ اس ملک میں کیا ہو گیا, کیا پکڑ دھکڑ ہوگی, پورا پاکستان بند ہوگا, صرف اسلام آباد بند ہوگا, کیا ہوگا اس لانگ مارچ میں, اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم بات کر رہے تھے جو آنے والا لانگ مارچ ہے, عمران خان صاحب آج سے 2 دن بعد لانگ مارچ لے کر اسلام آباد پہنچیں گے. اس وقت پشاور میں ان کی ٹیم ساری پشاور میں. فواد چوہدری صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہے, فواد صاحب سے کیونکہ وہ بھی بڑے قریب کلوزلی ان ٹچ ہے سچویشن. فواد صاحب, واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ, آپ لوگ توقع کیا کر رہے ہیں, ہوگا کیا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہماری توقع تو یہ تھی آن جلسے میں جو ہم نے ڈیٹ نہیں دی تھی کہ اس سے پہلے ہم یہ معاملہ جو ہے وہ حل کر لیں گے. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. اب ایک بہت بڑا پرابلم جو ہوتا ہے یا جب بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ سیاست میں آپ نے جو اسٹیٹ گورنمنٹ کی سائڈ سے ہونی چاہیے وہ یہاں پہ نہیں. ایک ارسپانسبل حکومت ہے, ان میں زیادہ تر جو وزیر ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم اگلا الیکشن جو ہے ہماری ضمانتیں ضبط ہو جائے, لہٰذا وہ کرسیوں سے چمڑا رہنا چاہتے ہیں. ان کے پاس مینڈیٹ ہے نہیں. اکانومی کا حشر آپ کے سامنے ہے, ہر گھنٹے میں پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے اور یہ ریئلائز نہیں کر رہے. اب ان کو نکالنے کا جو پروسیس ہے ظاہر ہے وہ تکلیف دہ ہے, جب لاکھوں لوگ جو ہیں وہ. فواد صاحب اگر اجازت ہے میں آتا ہوں, یہ کیا پروسیس کیا ہے, کیا صرف اسلام آباد آئیں گے پورا پاکستان بند ہوگا؟ لیکن یہ بتائیے کس کے کہنے پر ملتان جلسے میں ڈیٹ نہیں دی تھی آپ نے, 2 دن کا وقت دیا, حالانکہ عمران خان صاحب بڑے دنوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم ملتان جلسے میں اعلان کریں گے تاریخ کا, کیا گفتگو ہو رہی تھی اس وقت؟ لیکن وہ گفتگو جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے کہ یہ تھی کہ کس طریقے سے کوئی سلوشن نکلنا چاہیے شارٹ آف جو ہے وہ بڑے ایشوز کی طرف.
تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ایک سولوشن جو ہے وہ ہوگا، اور سولوشن یہی ہے کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں. اس کے علاوہ پنڈی سے بات چیت ہو رہی تھی فواد صاحب؟ دیکھیے وہ تو جو میٹریز ہوں گے وہ مجھے اتنا علم نہیں ہے، میں نہیں تھا اس میں، لیکن بہرحال جو بھی ہوا وہ آپ زیادہ باخبر ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس میں جو بھی ڈیولپمنٹس تھیں وہ یہی تھی کہ پاکستان کو انتخابات کی طرف لے جایا جائے ایک منظم طریقے سے. بٹ انفارچونیٹلی وہ جو دن ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں، اور اب ہم ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ یہ پروسیس جو ہے بہرحال یہ ہونا ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچے. لیکن یہ لمحہ فواد صاحب، یہ لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال ہے. میں اپنی اوپننگ میں کہہ رہا تھا کہ اہم ترین لوگوں سے بات کر رہے تھے. کل دوپہر کو کہتے ہیں حکومت ڈیزالو ہو رہی ہے، وہی کہتے ہیں شام کو کہ جی اب نیا میسج آیا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، ٹرم پوری کرے گی. ابھی طلال صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت ٹرم پوری کرے گی. یہ جو بدلتی صورتحال ہے، اس میں ایک چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا کل پریس کانفرنس میں، وہ جشا محمود صاحب کو فون بھی آیا تھا کہ سر ابھی اعلان نہ کریں، آپ کو ہم تاریخ دے دیں گے اگلے 3-4 دن کی. 27 اور 28 کی بات ہو رہی تھی، لیکن جو آپ نے تاریخ آپ کی پارٹی عمران خان صاحب نہیں مانے، انہوں نے بھی کہا پھر آ جاؤ پہلے یہ اس سے نمٹ لیتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، بیسیکلی جو ایشو یہ ہے نا کہ عمران خان تو پہلے جو ہے وہ ملتان میں، دیکھیں ہمیں ہماری پارٹی میں اور شیخ رشید صاحب کا بھی اور باقی لوگوں کا اوپینین تھا کہ آپ نے ملتان میں ڈیٹ نہ دے کے بڑا پولیٹیکلی جو ہے وہ ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا ہے، ہم اس کو لمبا نہیں کر سکتے. اور ڈیٹ تو آپ نے دینی ہی دینی تھی، اس میں تو کوئی دو اور رائے نہیں. اگر آپ نے سنڈے کو بھی نہ دیتے تو پھر تو ایک بہت جو ہے وہ سیاسی طور کے اوپر یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں غلط فیصلہ ہوتا. تو آپ نے ڈیٹ تو دینی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سولوشن ہے جو اس کا ہونا چاہیے وہ حکومت کے پاس ہے. اور حکومت کے پاس کیا سولوشن ہے کہ بڑا سمپل ہے، وہ بھی مانتے ہیں الیکشنوں کے علاوہ اور کوئی سولوشن نہیں ہے، لیکن وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح پنجابی کہنا کہ ساڈا ہاتھ ہوتے ہونا چاہیے. وہ اس چکر میں ایک جو ہے وہ ماحول وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ وہ لگے کہ ہم نے شکست دے دی الیکشنوں سے پہلے. دیکھیں یہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی چاہے گی نا، کوئی پارٹی بھی گرنا نہیں چاہتی نا الیکشن سے پہلے کہ عمران خان نے اپنے گوڑے تلے ساڈا سر دے کے الیکشن کراتے. لیکن یہ ایک اور بات بتائیں، عمران خان صاحب نے ملتان سے اسلام آباد آنا تھا، وہ پشاور کیوں چلے گئے؟ وہ جو ان کو جو اطلاع آ رہی تھی کہ یہ ایکشن ہوگا یا چیزیں ہوں، تو وہ عمران خان تو چاہتے تھے کہ وہ ہر صورت ایک بڑا جو ہے وہ ایک بڑی ریلی جو ہے لے کے وہ شامل ہوں، اس سے پہلے کچھ کہتے نہ ہو. حالانکہ عمران خان کو گرفتار کرنے والی تو ظاہر جہاں وہ رہتے ہیں وہ ایک ہی سڑک ہے اور آپ کے بعد اس کے فواد صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. مجھے آپ کی آواز بھی آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے؟ جی آپ کی کلیئر آ رہی ہے. میں بتا رہا تھا کہ ایک ہی سڑک ہے اور وہ سڑک جب بند ہو جائے تو پھر اپنے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس لیے وہ ضروری تھا. بڑے دو کی کوئی آپ کی پارٹی اور کسی کو ملاقات کا امکان ہے؟ ابھی کچھ ایسا نہیں ہے. ہماری ساری کنسنٹریشن اپنے مارچ کے اوپر ہے اور انشاءاللہ اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے اور آپ دیکھیے گا کہ اس کی تاریخ جو ہے. پھر آواز کٹ گئی فواد صاحب، آپ کو اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ کی آواز تو مجھے بالکل صحیح ہے. آپ کی بھی ٹھیک ہے. سو کوئی مذاکرات چل رہے ہیں اس وقت؟ کوئی راستہ، کوئی کمیونیکیشن چینل اوپن ہے؟ نہیں، اس وقت تو کوئی مذاکرات نہیں ہے، نہ ہی کوئی چینل جو ہے وہ اوپن ہے. اب ہماری تمام تر توجہ جو ہے وہ آزادی مارچ کی طرف ہے اور ہمیں امید ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد پہنچیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ تاریخی مارچ ہوگا جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کو وٹنس کریں گے. سر آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ آپ بندے لے کر نکلیں گے، اسلام آباد آئیں گے، باقی شہر بھی بند کریں گے اور کرپل کر دیں گے نظام زندگی اور حکومت کے پاس الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا؟ کیا یہی پلان ہے؟ یہ نا ظاہر ہے جو تحریک ہوتی ہے وہ تو اس میں تو یہی ہوتا ہے. اور آپ جس طریقے سے جو ہمارے اس وقت کی اتنی کمزور یہ حکومت ہے یہ مارچ نہیں برداشت کر سکے گی. نہ ہی اس وقت کوئی انتظامیہ ان کی مدد کر رہی ہے، نہ ہی کوئی کا معاملہ ہے. لیکن جو ان کا اس وقت میرا صرف کہ یہ ہمیں بہتر سے مینج کرنا چاہیے تھی
سوسائٹی کے اندر اتنی ڈویژن کریٹ نہیں ہونی چاہیے اور ہونا ہی کرنی چاہیے. باتوں کو بھی ایک دوسرے کو. یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈویژن نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز اب آپ کی بھی کلیئر ہو گئی. مجھے بتائیں سری نگر ہائی وے تک رہنا ہے یا آگے بھی جانا ہے کہیں پہ؟ اب یہ انشاءاللہ 3 بجے جب خان صاحب وہاں پہنچیں گے تو وہ اپنا وہاں پہ لائے عمل دیں گے اگلا کہ کیا ہوگا. کریک ڈاؤن کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ حکومت کا جو اس وقت فیصلہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کے پی سے اس طرف کسی کو نہ آنے دیں, جیلم سے اس طرف وہ پل بند کر دیں, نہ آنے دیں, اس صورت میں کیا ہوگا؟ اتنے لوگوں کو نہیں روکا جا سکتا. اس کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ آپ اور تقسیم کریں گے سوسائٹی کو, آپ اور تقسیم کریں گے سیاست کو, اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آج ویسے اجازت بھی دے دی ہے اسلام آباد انتظامیہ نے. پھر یہاں پہ باولپور ہائی کورٹ نے بینچ نے اور پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی اور پھر سپریم کورٹ میں جو آپ نے فیصلہ کیا ہے, تمام عدالتوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پرامن مارچ ہے, اس میں کوئی ہرڈل جو ہے وہ نہ لائی جائے. سو لیٹس سی کہ کیا کرتا ہے. آخر میں یہ بتائیے گا, آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ الیکشن کی تاریخ کے لیے انہی کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے. انہی کے کہنے پر ملتان میں فیصلہ نہیں ہوا, 2 دن بڑھایا گیا. ابھی بھی آپ کو بھی پتا ہے کہ اس ملک میں اگر اس طرح کا فیصلہ ہونا ہے تو وہ عموماً اس مکس میں شامل ہوتے ہیں فیصلہ سازی کے. آپ کیا چاہتے ہیں جب آپ اسلام آباد کے لیے نکلے وہ اسلام پنڈی بیٹھے رہے؟ آئی وانٹ ٹو نو کہ وہ کوئی بیچ میں انٹرفیرنس نہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کی حد تک انٹرفیرنس کر لیں, تاریخ دینے کی حد تک روکنے میں اپنا کردار ادا نہ کریں. دیکھو آئیڈیلی تو ہونا یہی چاہیے کہ سیاسی جماعتوں میں اتنا ہمارا نظام ہونا چاہیے کہ جہاں پہ بہت تقسیم ہو وہاں پر بھی کوئی باڈیز جو ہیں وہ ایک سپیس دے سکے. مثلا دنیا میں ایسی باڈیز ہوں گی, بار ایسوسیشنز ہوں گی, تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو بٹھا دیتے ہیں جن کے اوپر ریفارمز ہوتے ہیں. پاکستان میں ہم نے چونکہ کوئی سارا چھوڑا ہی نہیں, یہ بار ایسوسیشنز نے بھی اپنا بیڑا غرق کر لیا, چھوٹی سیاست میں سارے ان کی لیڈرشپ چلی گئی. اور آپ کو تھنک ٹینکس بھی پاکستان میں اس طرح کے نہیں ہیں جہاں پہ یہ کچھ. سر لیکن پھر راستہ کیا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی حکومتی وزیر کسی کو فون کر کے اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے یا یہ اجازت نہیں ہے آپ کو؟ ابھی دیکھیں نا اتنے کون تلخیاں نیچے نہیں آئیں. اگر آپ گرفتاریاں شروع کریں گے, لوگوں کو ریسٹ کر رہے ہوں گے, رانا ثناء اللہ صاحب دھمکیاں لگا رہے ہوں گے, اس ماحول میں کیسے جو ہے وہ کو بیٹھے گا؟ یہ تو حکومت نے ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے, وہ ماحول کریٹ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. کوئی رابطہ نہیں ہوا آپ سے حکومت کا؟ سارا ARY کے لوگوں کو ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جو صحافی تنقید کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اس ماحول میں کون جو ہے وہ بات کرے گا؟ حکومت کا آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے فواد صاحب؟ نہیں, کوئی رابطہ نہیں. اگر کریں گے تو آپ میں سے کوئی بیٹھنے کو تیار ہوگا؟ کس ماحول میں کریں گے پتہ نہیں نا. کیا ماحول, اگر ماحول تلخ ہوتا ہے اس طرح سے تو پھر بیٹھنا ظاہر مشکل ہوگا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس وقت کم از کم آگے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی کسی طرف سے کوئی بات, اور اب پاکستان پورا بند کرنے کا ارادہ ہے یا صرف اسلام آباد میں آنے کا ارادہ؟ تو 5 بڑے سارے جو پورا پاکستان ہی باہر نکلے گا انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ ہر پورے پاکستان میں کروڑوں لوگ جو ہے وہ گھروں سے باہر ہوں گے اور اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرا رہے ہوں گے. آخری سوال فواد صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ الیکشن صرف نیشنل اسمبلی کا چاہ رہے ہیں یا پروونشل اسمبلیز کے بھی چاہ رہے ہیں؟ پاکستان میں ایکچولی جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے اس میں تو علیحدہ الیکشن ہو سکتے ہیں, بٹ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے. اور پریکٹیکلی جو ہے اس میں کے بڑے مسائل ہیں. مثلا آپ دیکھیں نا, آخری سوال میں پھر یہ پوچھ لوں, اب یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی ایکسرسائز سال کے اندر 2 دفعہ کرنا بڑا مشکل ہوگا, لیکن کیا پرویز الہی صاحب آپ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر کہا جائے گا تو اگر ان کی حکومت بن گئی تو وہ اسمبلی توڑ دیں گے؟ انہوں نے کہا, یہی کہا انہوں نے کہ وہ اسمبلی توڑ دیں گے, اور کس ماحول میں ہوں گے. جیسا میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ یہ تو سیاسی جماعتوں کا دیکھنا پڑے گا کہ کس ماحول میں وہ الیکشن کرواتے ہیں. آئی ہوپ کہ اچھے ماحول میں یہ الیکشن. بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہے نہ حکومت کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ. دیکھتے ہیں حالات آگے کس طرف جاتے ہیں. ناظرین گفتگو آپ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.